پھر اب میں نے کہا کہ یار اب کراچی تو آ گئی ہوں, آئی تھنک اب شادی بھی کر لینی چاہیے, کیونکہ مجھے بہت ساری چیزیں ایسی بھی لگ رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کل کو یہ بات نہ ہو کہ ہنا انڈسٹری میں چلے گئی ہے تو اب یہ بدل گئی ہے, یہ چھوڑ دے گی اس کو, کیونکہ یہ تو انڈسٹری کا نہیں ہے. تو وہ ایک, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی تھی ادھر ادھر کے لوگوں سے, جسے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ اچھا انڈسٹری کی یہ بدل جائے گی, اس کو فیمس ہو جائے گی تو یہ تو تمہیں چھوڑ دے گی. تو میں نے کہا کہ میرے خیال سے اگر یہ باتیں سننی ہیں تو لیٹس گیٹ میریڈ. سو آپ اپنے ہسبینڈ علی سے کہاں ملی تھی؟ علی سے میں ملی تھی یونیورسٹی میں. سو بیسیکلی اچھا نہیں, ہم فرینڈس نہیں تھے. علی کو میں یونیورسٹی میں نے صرف دیکھا تھا, ٹھیک ہے, وہ وہاں پر پڑھتے نہیں تھے اس ٹائم پہ, وہ پڑھ چکے تھے, تو وہاں اسسٹنٹ پروفیسر تھے, وہ فیکلٹی میں تھے, اور میرا ابھی نیا نیا ایڈمیشن ہوا تھا. تو ہم ایک دوسرے کو پہلے بھی اس طرح سے جانتے تھے کہ میرے دادا اور علی کے فادر دوست ہیں. ٹھیک ہے, جس مسجد میں میرے دادا نماز پڑھتے تھے, علی کے جو میرے سسر ہیں وہ اس مسجد کے پریزیڈنٹ تھے. تو ان لوگوں کی بہت دوستی تھی آپس میں, تو اس, اور ہم ایک ایریا میں رہتے بھی تھے, تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا تھا پہلے بھی. تو ایسا کوئی نہیں تھا, ایسا کوئی نہیں تھا, نہیں, کوئی کہانی نہیں, ایسا کوئی کہانی نہیں تھی. کوئی کہانی دو مجھے علی اس ٹائم کیوٹ ضرور لگے تھے, کیونکہ بڑی ٹائم بعد میں نے ان کو دیکھا تھا, تو اور پھر ینگ بھی تھے. یہ تو کیوٹ ہے بندہ. پھر میں نے کہا نہیں یار یہ بہت بڑا ایک کیس بن سکتا ہے کہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے میں جو ہوں وہ فیکلٹی کے لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہی ہوں. تو میں نے بڑا اس چیز کو وہ رکھا تھا کہ نہیں. اور پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اتنی زیادہ بیزی رہتی تھی کہ اور کہیں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. علی سے میری ملاقات اس طرح سے ہوئی تھی کہ میرے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے ٹائم پہ میرے پیپرز انکمپلیٹ تھے, تو اس کے لیے انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ بلایا تھا کہ آپ کو اپنے پیپرز جو ہیں وہ پورے دینے پڑیں گے, تاکہ اپنی ڈاکیومنٹیشن تو پوری کریں اگر آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے. یہ یونیورسٹی ہے. علی نے بلایا تھا آپ کو یا یونیورسٹی والوں نے بلایا تھا, پھر آپ علی سے ہیلپ لینے گئیں؟ نہیں, یہ علی, سو بیسیکلی علی جس فیکلٹی میں جو علی کی پوزیشن تھی وہ یہی تھی کہ وہ ڈاکیومنٹیشن پوری کرتے تھے. ہاں, تو انہوں نے مجھے بلایا تھا, تو اس ٹائم پہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ علی بیٹھے ہوں گے وہاں پہ. واقعی تھا یا انہوں نے ایکسکیوز کر کے بلایا ہے؟ آئی تھنک یہ آپ کو جاننا چاہیے, پوچھنا پڑے گا علی, آج ہی پوچھتی ہوں میں. وہ ایک الگ بات ہے کہ جب بھی ہم کبھی گزرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہ اسمائل ضرور پاس ہوتی تھی. what is his story کہ نہیں بس وہ تو ایسے. اچھا پھر آگے ہوا کیا؟ چلے پہلے یہ بتائیں. تو پھر خیر یہ ہماری ایک پہلی ملاقات تھی یونیورسٹی میں. اس کے بعد پھر علی نے پھر جاب سوئچ کر لی. پھر اس کے بعد میرا ایک سبجیکٹ ہے جو مجھے, جس سبجیکٹ سے مجھے نفرت تھی اور ابھی تک ہے, وہ ہے اکنامکس. اور علی تو تھے گولڈ میڈلسٹ وہاں پہ. تو میں نے, اب مجھے اور کوئی بھی نہیں ملا, تو امی کو بھی پتا تھا. امی نے کہا کہ یار اپنے گھر کا بچہ ہے تو تم انہی سے بات کر لو کہ وہ تمہیں پڑھانے بھی آ جایا کریں. تو میں ڈرتی بھی تھی علی سے, کیونکہ علی ذرا تھوڑے بلنٹ سے ہیں کہ منہ پہ بول دینا کہ تم یہ کیوں نہیں کر رہی ہو. اور میرے دوست بھی شروع میں بڑا ڈرتے تھے ان سے. میں نے کہا نہیں یار ان سے نہیں میں نے پڑھنا, وہ تو بالکل ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ چیز پوری کمپلیٹ کرنی ہے اب. امی نے کہا نہیں اب تو تم اسی سے پڑھو گی. پھر علی نے مجھے اکنامکس کے سیمسٹر جو تھا وہ ایک پورا گزارا. میں فیل ہو رہی تھی اس میں, ایک دفعہ فیل ہو چکی تھی. انہوں نے مجھے پڑھایا تو میں پاس ہوئی, کچھ میرے سمجھ میں آئیں چیزیں. پھر اس سے کرتے کرتے علی کا گھر میں آنا جانا بھی ہو گیا. پھر ہماری فیملی کا ملنا جلنا ہو گیا زیادہ, کیونکہ پھر دادا اور میرے جو سسر جو ہیں وہ ابو, ان لوگوں کا ملنا جلنا بہت ہوتا تھا. پھر وہ کرتے کرتے بات آگے بڑھنا شروع ہوئی. پھر میری اور علی کی دوستی ہو گئی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اب پلیز اب میں یونیورسٹی میں بھی نہیں ہوں, میں تمہیں پڑھاتا بھی نہیں ہوں, اب سر مت بولو پلیز. تو اور میں اتنا بڑا بھی نہیں ہوں کہ تم مجھے سر بولو, میں تم سے صرف کچھ ہی سال بڑا ہوں. تو پھر ہماری دوستی اچھی خاصی ہو گئی. اور میری امی جو تھی وہ علی کی کمپنی بہت زیادہ انجوائے کرتی تھی, میری امی اور میری بہن, کیونکہ علی بہت زیادہ, جب دوستی ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ, ہی از سو مچ فن. تو ہم نے جب بور ہونا ہم نے علی کو بلا لینا, اچھا آ جائیں گھر, ہم بور ہو رہے ہیں, اپنی کہانیاں سنائیں بچپن کی. تو ہی از اے ویری گڈ اسٹوری ٹیلر. وہاں سے پھر کرتے کرتے دوستی زیادہ ہو گئی. پھر گھر میں بات چیت ہونا شروع ہو گئی, پھر گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا. پھر ہم نے کہا کہ آئی تھنک اب ہمیں انگیجمنٹ کر لینی چاہیے. تو پھر وہ فیملی میں آپس میں بات ہو گئی. پھر میں انڈسٹری میں آ گئی. پہلے بولا آپ نے پہلے بولا؟ آئی تھنک علی نے ہی پہلے بولا تھا.
اور پھر فیملیز کی بات پھر فیملیز کی بات ہوئی تھی. اور ہماری فیملیز آپس میں بہت زیادہ ملتی ہیں, مطلب ایک جیسی ہیں. واز اٹ لو اور واز اٹ اے ڈیسیژن کہ نہیں اچھا بندہ ہے اینڈ یو نو لائک وی گیٹ along well and you know نہیں, اٹ واز you had fallen for him. Okay. کیونکہ ہماری دوستی بہت اچھی تھی. ہم لوگ اچھے دوست ہیں اسی لیے اچھے پارٹنرز ہیں, مجھے یہ لگتا ہے. کیونکہ ایک ٹائم پہ آ کے پیار شاید کم ہو جاتا ہے, رشتے کے بیچ میں دوستی رہنا بہت ضروری ہے. ہم فرینڈز ہیں اور ہم فرینڈس کی طرح ہی ہر ایک دوسرے سے ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. میں گھر جاؤں گی, میں علی کو بتاؤں گی یار آج یہ ہوا ہے, اور وہ پھر مجھے دوستوں کی طرح ہی اس چیز کا جو ہے نا فیڈ بیک دیں گے. تو یہ چیز ایک بڑی ضروری ہے, جو کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے ریلیشن شپس نہیں دیکھے تھے. میں نے میاں اور بیوی کا رشتہ بڑا وہ دیکھا تھا کہ اچھا میاں کے آگے تو بالکل ایسے سج کے یوں چائے رکھنی ہے اور کھانا رکھنا ہے, اور میاں صبح اٹھ جائے گا تو اس کے اٹھنے سے پہلے اس کا ناشتہ تیار ہونا چاہیے. اور ہمارے ڈائنامکس بالکل ہی الٹے ہیں. میں نے آج تک کبھی علی کو ناشتہ نہیں بنا کے دیا اور نہ کبھی انہوں نے مجھے کہا ہے. اور ان کی اپ برنگنگ بھی اس طرح کی ہے کہ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ تم نے ناشتہ کرنا ہے تو اپنا ناشتہ خود بناؤ. میری ساس نے ان کی ٹریننگ ہی ایسی کی ہے. تمہارے کپڑے ہیں, تم نے یا باہر سے آئرن کروانے, نہیں تو گھر میں خود کرو. تمہیں تمہارے کام کرنے آنے چاہیے. تو یہ ایک بڑی ڈفرینٹ چیز تھی ہمارے ریلیشن شپ میں, جو ابھی بھی بڑی لوگوں کو دیکھنے کے لیے نیو لگتی ہے کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں 3 سال ہو گئے ہیں شادی میں اور تم نے کبھی گھر میں کوئی چیز نہ بنائی ہو. مشکل تو لگتا ہے, بہت مشکل ہے, سننے میں بھی بڑا مشکل ہے. اور یہ بھی ہے کہ سسرال والے کچھ نہیں کہتے کہ تم انڈسٹری میں کام کرے, تم ایک دوسرے شہر بیٹھی ہو, اس کی بیٹی لے کر, ماشاءاللہ قوت اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, پلیز کوئی نظر نہ لگائے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. بڑی اس معاملے میں میرے سسرال والے بھی بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. آئی تھنک اگر ان کا سپورٹ نہ ہوتا تو آج میں یہاں تک نہ ہوتی. ہسبینڈ تو ہے ہی ہے, وہ تو سب سے پہلے, پوری فیملی میٹر کرتی ہے, بیکاز آپ اکیلے ایک بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. بٹ اٹس اے گڈ ٹو شیئر دیز تھنگس, بیکاز آئی تھنک اٹ ول انکریج اے لاٹ آف ادر پیپل ٹو مے بی ٹیک دا سیم پاتھ اینڈ آلسو شو کہ اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں, یو نو. سو علی واز کمپلیٹلی اوکے کہ آپ ایکٹنگ کو پرسو کرنا چاہتی ہیں, بالکل, یو نو یو وانٹڈ ٹو شفٹ ٹو کراچی اینڈ ایوری تھنگ. بہت ٹائم پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, بہت ساری جگہوں پہ میں ڈسہارٹ ہو جاتی تھی. میں کہتی تھی کہ نہیں, یہ میرا بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے, یہ انڈسٹری بہت ٹائم لے رہی ہے, میرا بہت زیادہ اسٹرگل ہے, تو آئی تھنک مجھے واپس آ جانا چاہیے. اور وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جہاں اتنا ویٹ کر لیا وہاں تھوڑا اور ویٹ کر لو, پھر کل کو پچھتاؤ گی نہیں تم کہ یار میں نے ٹرائی نہیں کیا. میں یہاں بیٹھا ہوں, تم نے آنا ہے, تم آؤ. میں تو چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ ہو, لیکن کل کو تم ریگریٹ نہ کرو اس چیز کو لے کے کہ یار میں تھوڑا سا ویٹ اور کر لیتی. تو اس چیز کو لے کے ہی از ویری سپورٹیو. ایون کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ میں اوجا کو, میری بیٹی کا نام اوجا ہے, اس کو چھوڑ کر میں شوٹ کے لیے یہاں آتی رہی ہوں. اور میرے سسرال والے مجھے کہتے تھے سنو اس کو چھوڑ ہی جاؤ, تم کام کیسے کرو گی, کوئی بات نہیں ہم دیکھ لیں گے یہاں پہ. دیٹس ہول آئیڈیا نا جوائنٹ فیملی کا, تو یہی ہوتا ہے سب سے اچھا. پھر آپ نے شادی کر لی, ابھی آپ کو اسکرپٹس اتنے زیادہ نہیں ملے تھے. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم یو چوز ٹو میری. یس, واو, اوکے, ماشاء اللہ. اور مجھے اس ٹائم پہ یہ لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب آگے مجھے بریک نہ ملے کیونکہ اب میری شادی ہو گئی ہے. ہاں, میں دوسرا یہ پوچھنے والی تھی کہ ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ آلریڈی میں اسٹرگل کر رہی ہوں, ہاں, پھر یہ فیکٹر کہ یہ تو شادی شدہ ہے, تو یہ کیسے ٹائم دے گی. ہاں, ٹائم بھی, اور وہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ سنگل لڑکی زیادہ اٹریکٹیو ہے فینڈم کے حساب سے اور ایوری تھنگ, تو وہ چیز بھی یہ سب ذہن میں چل رہا تھا. کیونکہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ انڈین انڈسٹری کو بھی دیکھتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر ایک دفعہ لڑکی کی شادی ہوئی تو وہ بیٹھ جاتی ہے, اس کو اس طرح سے بریک نہیں ملتا. اور یہ چیزیں تھیں میرے مائنڈ میں تھیں. میں نے کہا تھا کہ یار رزق اللہ نے دینا ہے, اگر میرے نصیب کا کام ہوا وہ مجھے مل جائے گا, نہ ہوا تو کوئی بات نہیں, میں نے اپنا 100% دیا ہے. اور ماشاءاللہ میرے لیے میری شادی بڑی جو ہے وہ اچھی ثابت ہوئی, کیونکہ جیسے میری شادی ہوئی اس کے بعد مجھے کالج گیٹ آفر ہو گیا تھا. اور اچھا اس ٹائم پہ کالج گیٹ میں کا شوٹ کر رہی ہوں, آدھا شوٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا, ساتھ ہی مجھے فہیم بھائی نے ہنی مون بھی آفر کر دیا. انہوں نے کہا اب تم میرے ساتھ ایک اور پروجیکٹ کرو گے, وہ کرو گی لیڈ پہ. اور میں تھی ٹھیک ہے, ابھی وہ سائن نہیں ہوا تھا اور مجھے پتہ چل گیا دیٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ. واو, ماشاء اللہ. دو ہم لوگ پلان نہیں کر رہے تھے, لیکن اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی پلاننگس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ہماری ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو
ابھی تو ہم بالکل ابھی نئی نئی شادی بھی ہوئی تھی, ابھی